خون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ جس جس کے دل پر آل محمد کی مودت نقش ہے، صلوات ویسے پڑھیے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ قطن ذاکر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میزبان کی حیثیت سے، صرف حسین کے نوکروں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے 2 یا 4 رباعیات میں نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد باقی جتنے بھی ذاکرین ہیں وہ خطاب فرمائیں گے۔ لیکن آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ ہر لفظ توجہ سے سننا ہے۔ بولنا تب ہے جب بولنے کو دل چاہے، کیونکہ جبراً زبردستی نہ میں نے کبھی داد لی ہے، نہ میرا ایمان ہے، نہ یقین ہے، کیونکہ جانتا ہوں کہ علی بادشاہ کا نام خوبصورت اسی وقت لگتا ہے جب رگوں سے نچڑ کے زبان پر آئے۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم شیعہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، اعتراض ہی غلط ہے۔ حد سے بڑھایا اسے جاتا ہے جس کی حد معلوم ہو۔ دنیا نے علی کو سمجھا ہی نہیں۔ علی کعبے میں آئے، لوگوں نے سمجھا یہی حد ہے۔ 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ رسالت مآب کے ہاتھوں پر آتے ہی علی بادشاہ نے کہا کہیے قرآن پڑھ کے سناؤ، تورات سناؤ، انجیل سناؤ، لوگوں نے سمجھا یہی حد ہے۔ مجھے ایک مولانا صاحب کہنے لگے جی آپ جھوٹ بولتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے۔ میں نے کہا جی کون سا جھوٹ بولا ہم نے؟ کہا جی یہ 3 دن کا بچہ کب بولتا ہے؟ میں نے کہا کیوں علی کی زبان نہیں تھی، علی کی آواز نہیں تھی، علی کا گلا نہیں تھا؟ کہا نہیں یہ تو سب تھے۔ میں نے کہا بولنے کے سارے ذرائع تھے، اعتراض کیوں ہے؟ کہا جی 3 دن کا بچہ کب بولتا ہے؟ میں نے کہا ایک بات کا جواب دو کہ علی اس وقت تھا کہاں پہ؟ کہا رسول کے ہاتھوں پر۔ میں نے کہا علی کی دشمنی میں مقام محمد نہ بھول جایا کرو جن ہاتھوں پر پتھر بول پڑتے ہو۔ جاگو یار، علی کا واسطہ جہاں بیٹھے ہو، زندگی ہو آپ، جن ہاتھوں پر علی دشمنی میں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، میں نے کہا علی بادشاہ کی دشمنی میں مقام رسالت مآب نہ بھول جایا کرو جن ہاتھوں پر پتھر بول پڑتے ہو۔ کائنات کے امام نے اگر گفتگو کی تو کون سا کمال ہے؟ لوگوں نے سمجھا یہی حد ہے۔ بچپن کی سرحد میں، بچپن کے عالم میں اپنی پہلی سلطنت ماں کے جھولے میں لیٹے ہوئے علی نے کلہ اجدر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ لوگوں نے سمجھا یہی حد ہے۔ رسالت مآب معراج پہ گئے، علی پہلے موجود تھا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ پردہ معراج سے جو ہاتھ باہر آیا انگوٹھی علی کی تھی، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب سے علی کے لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی نے احد فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی نے بدر فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی بادشاہ نے انگوشت کی پوست پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک کی ہلکی سی جنبش سے خیبر کا کئی 100 من وزنی دروازہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہوا میں اچھالا۔ نہ علی کے ہاتھ کی طاقت ختم ہوئی، نہ دروازہ آج تک واپس آیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی بادشاہ ساقی کوثر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی بطول کا شوہر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی کعبے کا کعبہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی اسنان کا بابا بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی عین اللہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی وجہ اللہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی اسد اللہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی کمبر کا مولا کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کا مصداق بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی کائنات کا جری بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی ذوالفقار کا مالک بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی ہر کردار کا مالک بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی وارث زمین و آسمان بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی وارث تقدیر کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی کل ایمان بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی مکمل ایمان بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی قرآن کہلایا،
لوگ سمجھے یہی حد ہے، علی تفسیر کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم، نہ علی کی کل کوئی حد تھی نہ آج کوئی حد ہے۔ اگر کوئی حد ہے یا اللہ جانتا ہے یا اس کا پیغمبر جانتا ہے جو عام عقل میں سما جائے، میں اسے علی مانتا ہی نہیں، کیونکہ علی کہتے ہی اس کو ہیں جہاں علی کی ابتدا ہوتی ہے وہاں انسانی عقل کی انتہا ہوتی ہے، جہاں انسانی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہیں علی کی ابتدا ہوتی ہے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم سب سے زیادہ پریشان میں اس وقت ہوتا ہوں جب مجھے کوئی ایسا مل جائے جو علی پر سوچ و بچار کر رہا ہو، اور میں سوچتا یہ ہوں کہ سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے، بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا، بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا، بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا۔ میں سوچتا ہوں علی پر وہ سوچتے کیوں ہیں سمجھ میں جن کی کلندر ابھی نہیں آیا۔ میں سوچتا ہوں علی پر، جیے جیے سلامت رہیں آپ، سارے بولیے گا سارے، بسم اللہ بسم اللہ، یا علی یا علی یا علی، جیے جیے جیے، بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جیسے آپ نے فضائل علی ابن ابی طالب کا استقبال کیا ہے، میں آپ کے عقیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے ایمان سے بتائیے وہ کیسے کس کی سمجھ میں آئے گا کہ کوثر سا بھی موج صبا بھی دکھائی دے۔ یہ منبر میں میرا ہاتھ ہے، جو خیرات باب علم سے ملی ہے اسی پر ناز کر کے ربائی سنا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب پوری توجہ، جہاں جہاں پر جو مومن بیٹھا ہوا ہے کمزور عقیدوں سے واسطہ ہی نہیں ہے، جس کا عقیدہ عرش پہ ہے مودت معراج پہ ہے، ربائی سمجھ میں آئے تب بولنا ہے۔ کوثر سا بھی اگر کسی نے اس ربائی کا جو میں دلیل پیش کر رہا ہوں علی بادشاہ کی، اگر اس کا کوئی جواب دے دے میں منبر پہ آنا ہی چھوڑ دوں گا۔ کوثر سا بھی موج صبا بھی دکھائی دے، مشکل بھی آپ مشکل کشا بھی دکھائی دے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں نہیں نہیں، چوتھا مصرع عقیل نقوی پڑھے گا ہی نہیں جب تک ہر بندہ بیدار نہیں ہو جائے گا۔ منبر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیے، ہر مومن کا ہاتھ، ہر موالی کا ہاتھ چوتھے مصرے پر اگر ہوا میں علم کی طرح بلند نہ ہوا، نعرے کی گونج نرتیاں سائیدہ کے اس پنڈال سے لے کر نجف کے در و بام تک نہ پہنچی، خیرات مانگنے کا فائدہ کیا آیا؟ کوثر سا بھی موج صبا بھی دکھائی دے، مشکل بھی آپ مشکل کشا بھی دکھائی دے۔ آئے وہ کس طرح سے سمجھ میں کہ جو عقیل سجدہ بھی کر رہا ہو خدا بھی دکھائی دے۔ آئے وہ کس طرح سے، کوثر سا بھی، اجیو زندگی ہو آپ کی، بسم اللہ۔ کوثر سا بھی، بسم اللہ، میں پھر بسم اللہ بسم اللہ، زندگی ہو آپ جیئے، جن کی رگوں میں علی کی مودت آباد ہے، اسی مقام کو غدیر خم کا میدان سمجھتے ہوئے، سلیمان مزاج بنتے ہوئے، ابو ذر طینت ہوتے ہوئے، مقداد حیثیت ہوتے ہوئے، بہلول مزاج دیوانوں کی طرح اپنی مودت کا ثبوت دیتے ہوئے، آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کی پوری قوت صرف کر کے آسمان شگاف نعرہ حیدری۔ کوثر سا بھی، توجہ ہے ربائی پر، کوثر سا بھی موج صبا بھی دکھائی دے۔ آپ کا اس وقت اس انداز سے بولنا میرے لیے موجزے سے کم نہیں ہے۔ 13 رجب پر ایک ربائی میں نے پڑھی، میں نے کبھی نہ کوئی جھوٹی بات منبر پہ کی ہے، کوشش کی ہے کہ کوئی بڑا لفظ بھی منہ سے نہ نکلے جو سرکار کی بارگاہ میں پسند نہ کیا جائے۔ 13 رجب پر جو ربائی میں نے پڑھی، اسلام آباد سے لے کے ملتان تک جہاں بھی
یہ ربائی پڑھی ہے میں نے, مجھے اپنی توقع سے زیادہ پذیرائی ملی ہے. بالکل 13 رجب کے حوالے کی ربائی ہے, اور میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, اگر یہ ربائی نہ پڑھوں مجھے خود مزہ نہیں آئے گا, لطف نہیں آئے گا. یہ آسمان سے زمین کی جانب, میں ہاتھ جوڑ کے ہر مومن کو واسطہ دے رہا ہوں علی بادشاہ کا, رات کے 2:30 بجنے والے, ایک ایک مومن پر واجب ہے, دیکھے بھی میری طرف, توجہ اور ذہن بھی یہی رکھے. اگر رگوں سے نام علی جنم لے کے زبان پہ آئے, بیٹا اور بھائی سمجھ کے, علی کا ملنگ سمجھ کے, حسین کا نوکر سمجھ کے, داد دو یا نہ دو, دل سے دعا نکلے تو بخل نہیں کرنا. اگر اسی وقت علی کی آمد محسوس ہو تب دعا کرنی ہے. یہ آسمان سے زمین کی جانب عجیب خوشبو اتر رہی ہے. زبرانداز نہیں لینی, کوئی زبردستی ہے ہی نہیں, بولنے کو دل چاہے تو بولنا ہے. یہ آسمان سے, محمود بھائی پوری توجہ, آپ عزیز صاحب, جناب اشرف بھائی, یہ آسمان سے زمین کی جانب عجیب خوشبو اتر رہی ہے کہ 2 جہانوں میں لامکاں کے مکاں کی قسمت سمر رہی ہے. جو چپ ہے میں اس کا ضامن نہیں ہوں, جو بیدار بیٹھے اس پر واجب ہے وہ بولے. جس طرح آپ نے 2 مصرے سمجھے, میں آپ کا ممنون ہوں. 2 مصرے مزید پڑھ کے ربائی مکمل کر رہا ہے عقیل نقوی. اگلے سال کے اس دن تک نشہ رہ جائے تب دعا کا طالب ہوں, ورنہ بے شک نہ بولیے گا نہ داد دیجیے گا. یہ آسمان سے زمین کی جانب عجیب خوشبو اتر رہی ہے کہ 2 جہانوں میں لامکاں کے مکاں کی قسمت سنور رہی ہے. میں وہ بندہ دیکھوں گا جو چوتھا مصرع سنے سمجھے اور پھر بھی نہ بولے. یہ آسمان سے زمین کی جانب عجیب خوشبو اتر رہی ہے کہ 2 جہانوں میں لامکاں کے مکاں کی قسمت سنور رہی ہے. بتان عالم کے بت پرستوں, بتوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھنا, جہاں یہ ڈوبے وہیں سمجھنا رجب کی 13 ابھر رہی. جہاں یہ ڈوبے, جہاں یہ ڈوبے وہیں سمجھنا رجب کی 13. یہ آسمان سے زمین کی جانب عجیب خوشبو اتر رہی ہے کہ 2 جہانوں میں لامکاں کے مکاں کی قسمت سنور رہی ہے. بتان عالم کے بت پرستوں, بتوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھنا, جہاں یہ ڈوبے وہیں سمجھنا رجب کی 13. ایک صلوات بھیجیے آل محمد کی ذات پہ بلند آواز کے ساتھ. دو یا چار جملے میں نے پڑھنے ہیں مصائب کے, صرف مجلس کی تکمیل کے لیے. آپ کو نہ زیادہ زحمت دینی ہے نہ زیادہ وقت لینا ہے. 1 2 یا 4 دن نہیں, پورے 19 دن تک جناب مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی جاتی رہی. صرف چند جملے پڑھ کے منبر چھوڑا, چونکہ مصائب جب تک نہ پڑھوں میری اپنی تسلی نہیں ہوتی, ورنہ چاہتا تو فضائل پڑھ کے چھوڑ دیتا. 2 یا 4 دن نہیں, پورے 19 دن تک جناب مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی جاتی رہی. 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی, سادات کو دونوں نصیب نہیں ہوئی. ایک عید پہ بی بی زینب یتیم ہوئی ہے, ایک عید پہ علی کی ایک بیٹی بیوہ ہوئی ہے. میں نے جملہ پڑھا, کوئی رو پڑا, کسی نے ہائے کی. میل سی میں نے یہی جملہ پڑھا, ایک بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا عقیل تو میرے بیٹوں کی طرح ہے, چھپا کے نہ پڑھ, صحیح بتا کسی تابوت میں بند لاش تھی جو پھرائی گئی تھی. رتیاں سائیدہ کا بڑا سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے, 4 آنسو آ جائیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے منبر چھوڑ رہا ہوں. کسی تابوت میں بند لاش تھی جو پھرائی جاتی رہی. میں نے کہا بابا آپ بزرگ ہیں, میں ڈر کے پڑھنے کا عادی ہوں, مجھ سے اتنا کھل کے نہ پڑھوا. کہا تجھے بی بی کی چادر کا واسطہ ہے, صحیح بتا مسلم کی لاش کیسے پھرائی جاتی رہی. میں نے کہا بابا جیسے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, اگر پڑھ دوں کوئی مر جائے گا. کہا تجھے بی بی کی چادر کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, کھول کے پڑھ.
میں نے کہا کوئی ताबूत नहीं था। मुस्लिम को कत्ल करने के बाद जालिमों ने जनाब मुस्लिम के पैरों में रस्सियां डाली, कभी कूफा के किसी बाजार में, कभी कूफा की किसी गली में, कभी कूफा के किसी चौक पर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 8 ज़िलहज को जनाब मुस्लिम कत्ल हुए। डॉक्टर साहब 8 ज़िलहज से लेके 12 मुहर्रम तक दिन खुद गिन लेना कितने बनते हैं, लेकिन मुझे अली की इज्जत की कसम और हुसैन की गुर्बत की कसम, जब 12 मुहर्रम को अली की बेटियों का काफिला इस अंदाज से कूफा के बाजार में आया ना, तो मुझे गाजी के पाक कलम की कसम कूफा के सदर दरवाजे पर जनाब मुस्लिम का सर लटका हुआ नजर आया। इधर सर देखा, उधर जनाब रुकैया से रहा न गया। अपना कांपता हुआ हाथ सज्जाद के शाने पे रखा, रो के चीख मार के कहती है, सज्जाद क्या कूफा में लाशें दफन करने का रिवाज नहीं है? और कब से मेरा मुस्लिम कत्ल हुआ है और आज तक सर लटका हुआ है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस जिस जुमले के लिए मैंने मेहनत की है, मुझे आप बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं, कोई भी परदेशी मारा जाए, साथ में हो 2 छोटे छोटे मासूम, मौला आपके बच्चों की जिंदगी दराज फरमाए, जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, खालिक कायनात उनकी जिंदगी दराज फरमाए। एक दुआ मेरे जिम्मे लगाई गई है, मोहम्मद इलियास साहब जो कि बीमार हैं, खालिक कायनात हुसैन के बीमार बेटे का सदका उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। मैं मुस्लिम की जोड़ी के 2 जुमले पढ़ रहा हूं, जहां जहां पर आप बैठे हुए हैं। मेरा ये नहीं मंशा कि आप उठ के मातम करें, कोई बेहोश हो जाए मैं मिंबर छोड़ूं। मुझे गाजी के आलम की कसम 2 आंसुओं का इजाफा हो जाए, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। 2 छोटे छोटे मासूम साथ हो, कोई परदेशी मारा जाए, रास्ते उनको ना आते हो, माहौल दुश्मन हो, लाओ रखो सर पे कुरान। जो कहते हैं शिया रोते क्यों हैं? 2 बेटे हैं मुस्लिम के, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है। बड़ा भी जिंदान में है, छोटा भी जिंदान में है, लेकिन एक फर्क है, छोटा बीमार है, बड़ा जख्मी है। सवाल करो, अगर छोटा बीमार है तो बड़ा जख्मी क्यों है? गाजी के अलम की कसम खा के कह रहा हूं, मारते दोनों को थे, लेकिन जब छोटे को मारने लगते ना, उस वक्त बड़ा शहजादा अपना मुंह आगे करके कहता, जितना मारना है मुझे मार ले, मेरे भाई को कुछ ना कहे, मेरी मां ने बड़ी ताकीद की है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दोनों शहजादे अलहदा-अलहदा जिंदान में कैद हैं। ईद की रात है, मशकूर दारोगा घर पहुंचा, 2 जुमलों का वादा किया है, वही 2 जुमले पढ़ के छोड़ दूंगा। आधी रात का वक्त हुआ, इसकी ज़ौजा तड़प के उठी, आवाज़ मशकूर, लगता है खैर नहीं है। आवाज़ क्या हुआ? आवाज़ तुझसे पूछती हूँ, कोई जिंदान में मासूम कैद है? आवाज़ क्या हुआ? कहा इधर मैं आंखें बंद करती हूँ, उधर कोई सियाह बुरके वाली बीबी सामने आ जाती, रो रो के कहती है, हर किसी की जोड़ी ने पानी पिया, मेरे 2 मासूम प्यासे रह गए हैं। आवाज़ हाँ 2 बच्चे कैद में हैं, मैंने बड़ा कहा है जालिमों से कि दोनों को एक ही जिंदान में कैद रखो। मेरी कोई मानता नहीं, न खाना वक्त पे देते हैं, न पानी वक्त पे पिलाते हैं। आवाज़ी जल्दी कर, मशकूर जाके पता करके वो बच्चे कौन हैं। मशकूर जिंदान की तरफ आया, खाना और पानी उठा के 4 कदम जिंदान से दूर था। या कयामत का मंजर देखा, बड़ा शहजादा है, अपना सर सलाखों से मार मार के जख्मी कर रहा है। आवाज़ी कोई है जो मेरी मदद करे? मशकूर रो के कहता है, ना मार टकरे मैं आ गया हूँ। आवाज़ी चाचा मशकूर उस वक्त आया है जब मेरा भाई मर गया है। आवाज़ी क्या हुआ? आवाज़ी कब से आवाज़ दे रहा हूँ, मुझे छोटा भाई जवाब नहीं देता। मशकूर ने दरवाजा खोला, अब हर आंख पे वाजिब है देखे मेरी तरफ। दरवाजा खोला, शहजादे की नब्ज पे हाथ रखा, आवाज़ी ना मार टकरे तेरा भाई जिंदा है। आवाज़ी मशकूर मशकूर तेरे घर में कोई पर्दादार है? आवाज़ी हाँ एक मेरी ज़ौजा है, 2 मेरी बेटियां हैं। आवाज़ी अगर हो सके थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ौजा को जिंदान में ले आ। आवाज़ी क्या हुआ? आवाज़ी मेरे भाई ने कब से माँ की आवाज़ नहीं सुनी, हो सकता है तेरी ज़ौजा माँ बन के जगाए, हो सकता है मेरा भाई कोई जवाब दे दे, मैं तेरी जन्नत की ज़मानत
ضمانت دیتا ہوں. آوازی کون ہے اتنی چھوٹی عمر میں جنت دینے والا؟ ہر بندہ ماتم کی تیاری میں بیٹھا ہے, میں ماتم کا جملہ پڑھ رہا ہوں. آوازی کون ہے اتنی چھوٹی عمر میں جنت دینے والا؟ آوازی تم نے پہچانا جو نہیں, جس کی لاش کوفہ کی گلیوں میں وہ پھرائی جاتی رہی ہے, میں اسی غریب کا بیٹا ہوں. آوازی میں حسین کا بھانجا ہوں. تڑپ گیا مشکور. آوازی میرے آقا زادے ہیں آپ, میں معافی چاہتا ہوں, تیری کنیزیں ہیں میں ابھی لے آتا ہوں. جلدی سے گھر کی طرف آیا. زوجہ سے کہتے ہیں اجڑ گئے ہیں, برباد ہو گئے, عام بچے نہیں, بی بی رقیہ کی جوڑی قید میں ہے. تڑپ کے اٹھی, دونوں بیٹیوں کو جگایا, ہر ہاتھ ماتم کے لیے سینے پہ آئے گا. شہید کا بیٹا ہو کے وعدہ کر رہا ہے عقیل نقوی. صرف آپ دیکھیں میری طرف, مصائب جانے, مصائب کی وارث بی بی جانے. تڑپ کے اٹھی اس کی زوجہ, دونوں بیٹیوں کو جگایا, چراغ بلند کر کے چلنے لگی. زندان کے قریب پہنچی. مشکور نے زندان کا دروازہ کھولا. جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے مجھے معافی دینا. مشکور داروغہ اندر داخل ہوا, اس کی زوجہ اندر داخل ہوئی. آواز مشکور منت کرتی ہوں چراغ بلند کر, میں بھی تو دیکھوں جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ خاک پہ سوتے کیسے ہیں. اور مشکور نے چراغ بلند کیا. ادھر چراغ بلند ہوا, ادھر قیامت کا منظر دیکھا. 5 سال کا بچہ ہے, اپنی گردن میں اپنی باہیں ڈال کر سویا ہوا ہے. کبھی کبھی کہتا ہے اماں تو کب آئے گی؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بڑا شہزادہ رو کے کہتا ہے مجھے ماں بن کے بھائی جگا دے. آوازی میں آپ کے گھر کی کنیز ہوں, نوکر. آوازی جو بھی ہم پہ احسان کرے ہم اسے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور دیتے. میں منت کرتا ہوں مجھے ماں بن کے بھائی جگا دے. اب جن کی چھوٹی اولاد ہے ان سے معافی مانگ رہا ہوں. نقشہ بن گیا ذہن میں تو مسلح پر بھی ماتم یاد آئے گا. میں وعدہ کر رہا ہوں. مشکور کی زوجہ زمین پہ بیٹھی, 2 زانو ہو کے جھولی بنائی, شہزادے کا سر رکھا جھولی میں, پیشانی پہ بوسہ دیا, آہستہ سے کہتی ہے جاگ ماں ملنے آئی ہے. شہزادے نے کوئی جواب نہیں دیا. مقدر ہے آپ کا ماتم کریں یا نہ کریں, جملہ ایسا ہے جس پر کوئی آنکھ نم ہونے سے بچ نہیں سکتی. اس نے پھر کہا جاگ ماں ملنے آئی ہے. شہزادے نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی. اب دونوں بچیوں کو کہا کہ تم کوشش کرو, مجھ سے نہیں جاگتا. ایک بیٹی مشکور کی دائیں پاؤں کی طرف بیٹھی, دوسری بائیں پاؤں کی طرف بیٹھی, پیروں کی تلیاں چوم کے مشکور کی دونوں بیٹیاں کہتی ہیں جاگ, آج عید کی رات ہے, بہنیں عید لینے آئی ہے. اور عید کا نام آیا یا شہزادے نے آنکھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جو رات کے اس وقت ماتم کر رہا ہے, شبیر اس کے ماتم کا اجر عطا فرمائے. جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے وہی جملہ پڑھنے لگا ہوں. آواز جاگ, بہنیں عید مانگنے آئی. عید کا نام آیا, شہزادے نے آنکھیں کھولی. آواز اماں اس وقت آئی ہے جب ہم یتیم ہو گئے. آواز جلدی کرو, میں تمہاری ماں نہیں ہوں. میں بی بی سے اجازت مانگ کے جملہ پڑھ رہا ہوں. غلط پڑھوں بی بی زینب شفاعت نہ کرے, صحیح پڑھوں ویسے رو جیسے زینب چاہتی ہے. آواز جاگو, میں تمہاری ماں نہیں ہوں. دونوں شہزادے اٹھے. اجنبی شہر کی اجنبی گلیاں, آدھی رات کا وقت, شہر میں مکمل اندھیرا. 2 چھوٹے چھوٹے معصوم, ایک 5 سال کا ہے, ایک 7 سال کا ہے. کبھی کوئی موڑ مڑتے ہیں, کبھی کوئی موڑ مڑتے ہیں. ابھی بھی کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہے؟ کبھی کہیں دامن الجھتا ہے, کبھی کہیں ٹھوکر لگتی ہے. اور آزادارو مجھے معافی دینا, ایک گلی کا موڑ مڑے یا اچانک ٹھوکر لگی, پہلے چھوٹا گرا اوپر بڑا گرا, جھک کے دیکھا پتھر نہیں باپ کی لاش وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی. رو کے کہتے ہیں بابا اور تجھے دفن کسی نے نہیں کیا. اللہ